ہوئے حکمرانی کی اور 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پرچم لہرایا۔ 65 لاکھ مربع میل پر، ایک حصہ پیچھے پوری دنیا رہ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دور گزرا تو یزید کا دور آیا۔ یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، رشتے میں کیا ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج بیٹے کی آڑ میں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ اس بات کا قطعاً قرآن و حدیث ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کا فرمان ہے، حدیث ہے، حدیث کے مقابلے میں ہم تاریخیں نہیں مانتے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ نے کہا کہ قسطن دنیا میں جو سب سے پہلا اپنا لشکر ڈالے گا، اللہ نے ان پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ دنیا نے دیکھا قسطن دنیا میں سب سے پہلا حملہ جس لشکر نے کیا تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کاتب قرآن ہیں، آپ سے رسول اللہ قرآن لکھایا کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، اس کو مہدی بھی بنا۔ بہرحال اب ہم بیٹے کو لے کر اگر باپ کو برا کہیں تو پھر تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان برا تھا، کیا ہم نوح علیہ السلام کو برا کہنا شروع کر دیں؟ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا باپ بت بیچ رہا ہے، تو کیا باپ کی وجہ سے ہم اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر جب یزید کا دور آیا، یزید نے سب لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، کرتے کرتے مدینہ تک جب بات پہنچی، مدینہ میں یہاں پر 5 شخصیات موجود ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور ایک عبداللہ ابن زبیر، جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عبداللہ ابن عمر، یہ ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسین کے چچا زاد، چچا کے گویا کے نان چچا کے بیٹے، چچا ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور یہ ایک خود حسین ہے۔ یہ 5 آدمی ہیں، یہ ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے کہ یزید کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ چاروں کہتے ہیں ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم ٹائم کے بعد فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے، مختصراً میں بتاتا جا رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے راتوں رات مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے کہ امن والی جگہ ہے، اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو وہاں کے درخت اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں چلے گئے۔ پھر یزید کو پتہ چلا، گورنروں کو پتہ چلا، انہوں نے وہاں پیغامات بھجوائے، بالآخر نہ ہو سکا۔ ادھر کوفہ والوں کو پتہ چلا، یہ بڑے بے ایمان کوفی، انہوں نے 18,000 خط لکھے، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 خط انہوں نے لکھے، ایک روایت میں آتا ہے ایک پورا رجسٹر تیار کیا، 1,00,000 آدمیوں کے نام اور دستخطوں سمیت وہ پورا رجسٹر لکھ کے بھیجا حسین کو کہ آپ خانوادہ رسول ہیں، اصل میں آپ اس چیز کے حقدار ہیں، ہم نے جیسے آپ کے ابا جان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اب آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ لوگ بالکل تیار ہیں، مجھے انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے کہا نہ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، صحابہ کرام میں ان کو اللہ نے بڑی فقاہت عطا کی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، مفسر قرآن ہیں، جتنے بھی تفاسیر آج تک لکھی گئی ہیں ان تمام تفاسیر میں سارے مفسر عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے حسین سے کہا نہ کرو، آپ کے باپ سے جنہوں نے وفاداری نہیں کی، ہمیں نہیں لگتا یہ آپ سے وفاداری کریں، آپ کے ابا جان کو جنہوں نے قتل و شہید کر دیا، ہمیں نہیں لگتا آپ کے ساتھ وفاداری کریں۔ انہوں نے کہا میں کیسے نہ جاؤں، یہ دیکھو 12,000 آدمی جھوٹ بولتے ہیں، خط بھیجے ہیں مجھے،
بہرحال یہ تیار ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے حضرت حسین کو گلے سے لگایا کہ آ جاؤ پھر میرے گلے لگو، اے شہید، اے شہید آ جاؤ میرے گلے لگو، شاید کہ ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ روئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ بہرحال وہاں سے روانہ ہوئے۔ حسین لڑنے نہیں گیا تھا، حسین لڑنے نہیں گیا تھا۔ اگر حسین لڑنے جاتا اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتا، حسین لڑنے جاتا اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے نہ جاتا۔ تو میدان جنگ میں جاتا ہے خود جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے جوانوں کو لے کے جاتا ہے، جو میدان جنگ میں جاتا ہے مجاہدین کو ساتھ لے کے جاتا ہے، جو میدان جنگ میں جاتا ہے لشکر لے کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ 70-72 آدمیوں کا قافلہ لے کر راستے میں نکلے۔ ابھی آپ سفر پہ چل رہے تھے، آپ نے اس سے پہلے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد تھے اس کو بھیجا کہ جاؤ پہلے معلومات تو کرو واقعی یہ لوگ سچ بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ مسلم بن عقیل کوفہ گئے۔ کوفہ کے جن جن لوگوں نے خط لکھے تھے سب نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر دی کہ بالکل ہم سچ کہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ پھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا۔ تو لازمی بات ہے اس دوران کوئی وقت لگتا ہے، ٹیلی فونک دور نہیں ہے، میسج کا دور نہیں ہے، واٹس ایپ کا دور نہیں ہے، آن لائن کال کرنے کا سسٹم نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے وہاں سب سے بیعت لی۔ پھر انہوں نے خط لکھا حسین کو کہ یہ لوگ بالکل تیار ہیں اور سچے ہیں، وفادار ہیں، آپ آ جائیں۔ حسین نے سفر شروع کر دیا۔ ادھر عبداللہ ابن زیاد وہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے یزید تک خبر پہنچائی۔ یزید نے کہا کہ ان سب لوگوں کو جمع کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ فتنہ فساد نہ بنایا جائے، ان سے بیعت واپس لو۔ عبداللہ ابن زیاد نے اپنے 40 آدمیوں کے ساتھ چھت پہ کھڑے ہو کر سب لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ لوگوں باز آ جاؤ۔ اور جو اس کے اپنے فوجی تھے ان فوجیوں سے کہا دیکھو ان میں آپ کا رشتہ دار کون ہے، ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کو مخاطب کرے۔ تو ہر ایک نے اپنے رشتہ دار کو مخاطب کیا، فلاں آدمی واپس چلا جا وگرنہ یہ کروں گا، دوسرے نے کہا یہ کروں گا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے آخر میں کہا جس نے بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جو اس کا ساتھ دے گا اور حسین کا جو ساتھ دے گا میں اس کا سر چوک میں لٹکا دوں گا۔ سارے لوگ وہی کوفی بے ایمان پیٹ پھیر کے بھاگنے شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان میں اکیلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل نے آواز لگائی او لوگوں، ابھی تو میرے ہاتھ پہ آپ نے حسین کے لیے بیعت کی تھی، ابھی کہاں بھاگ رہے ہو؟ اتنی تھی تمہاری وفاداری؟ انہوں نے کہا ہمیں ہماری جانیں عزیز ہیں، کوئی مرتا ہے تو مرے، ہماری کوئی بیعت نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن کیا کروں، وہاں مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، خط پہنچ چکا تھا حسین کے پاس کہ آپ آؤ لوگ تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے پھر یہ لوگ لڑے، گلیوں میں اس غریب کو دوڑایا۔ رسول یہ حسین کا چچا زاد بھائی ہے، اور یہاں تک آپ ایک گھر میں ہانی کے گھر میں آپ نے پناہ لی۔ پھر اس پناہ عبداللہ ابن زیاد نے اس گھر کی اس عورت کو، اس کے گھر کے جتنے افراد تھے ان کو بھی قتل کیا، مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ لیکن انہوں نے شہید ہونے سے پہلے خبر ایک خط بھیجا حسین کو کہ حسین نہ آنا، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ الکوفی لا یوفی، یہ جملہ لکھا انہوں نے، الکوفی لا یوفی، یہ کوفی وفادار نہیں ہے، انہوں نے وہی کچھ کر دیا جو آپ کے ابا جان کے ساتھ کیا تھا، اکیلا چھوڑ دیے ہیں مجھے۔ لیکن جب یہ خط حسین کو ملتا ہے، حسین کربلا کی زمین کے قریب پڑا ڈالا ہوتا ہے، یہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ حسین یہاں پھر خطبہ دیتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں یار واپس چلتے ہیں، یا جس نے جانا ہے چلا جائے۔ ادھر پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرب تھے، عرب اتنے کمزور تو نہیں تھے، پھر خاندان رسول ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم آئے ہیں، اور اب وہ تاریخی جملہ کہا جو رسول اللہ نے حضرت عثمان کے لیے کہے تھے۔ عثمان کو بھیجا تھا کہ لوگوں سے، مکہ والوں سے کہو ہم طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ والوں نے عثمان سے کہا آپ طواف کرو، ہم نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ پھر عثمان کی شہادت کی خبر پھیلتی ہے،
حضرت رسول اللہ بیعت کرتے ہیں، میرے عثمان کو جس نے شہید کیا ہے میں اسے بدلہ لوں گا۔ یہاں مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا سیدی، جس نے ہمارے ابا جان کو شہید کیا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے، آپ چاہتے ہیں چلے جائیں۔ بہرحال وہاں پہنچے، پھر وہی کوفی تھے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، نماز کی حالت میں شہید کیا، پورے کنبے خاندان کو شہید کر دیا۔ آخر میں جو عورتیں بچ گئی تھی ان کو یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا۔ جب کوفہ کے گورنر کے پاس ان کو پیش کیا، وہاں سے یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے، کوفہ پہنچ کے وہاں کچھ لوگ گلیوں میں نکل آتے ہیں، گھروں سے نکل آتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، سروں پہ ڈالتے ہیں۔ وہاں حضرت حسین کی بیٹی زینب دیکھ کے کہتی ہے اللہ، او کوفیوں، اگر تم نے قتل نہیں کیا پھر تو تمہارا رونا بنتا ہے، اگر قتل کیا ہے پھر روتے کس بات پہ ہو؟ مارو بھی تو، رو بھی تو، بلاؤ بھی تو، قتل بھی تم کرو۔ یہ خطوط کس کے تھے؟ ہمیں بلایا کس نے تھا کہ اپنے سروں پہ مٹی ڈال رہے ہو؟ اب گلیوں میں نکلے ہو رونے کے لیے، اب گلیوں میں نکلے ہو شور مچانے کے لیے، اب کہتے ہو یا حسین واہ حسین۔ اس وقت کہاں تھے جب تم خطوط لکھ رہے تھے؟ جب ہمارے خاندان کو ذبح کیا جا رہا تھا اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ اگر تم نے رونا ہے بتاؤ ہمارے قاتل کون ہیں، اگر قاتل تم نہیں ہو تو پھر بتاؤ رونا کس میں ہے؟ حسین کا یہ حسین کے تاریخی جملے ہیں، ہر کتاب میں لکھے ہوئے پڑے ہیں کہ بتاؤ اگر تم نے رونا ہے تو ہمارے قاتل کون ہیں۔ بہرحال یہ تو چند مختصر باتیں تھیں، اس سے ہٹ کر یہ بات ذہن میں رکھے جو عقیدے کی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نبی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر کسی عمل میں کسی معاملے میں تو نے میرا شریک ٹھہرا دیا میں تیرے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اپنے پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ کی جو بھی چیز ہے اگر اس کو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کی جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، میں نام لوں سبیل یا نہ لوں، 1 روپیہ آپ مسجد میں دیتے ہیں لیکن اللہ کے نام کا نہیں ہے، کسی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، فقیر ہے، ماں ہے، باپ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے نام پہ دیتے ہیں، فرمایا یہ فقط اشرکا، اس آدمی نے شرک کر دیا ہے اور یہ چیز حرام ہے، حرام ہے، مطلق حرام ہے۔ ہاں اللہ کے نام پہ کھجور کا دانہ دے دو، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے اجر بھی عطا کریں گے، ثواب بھی عطا کریں گے۔ لیکن اگر غیر اللہ کے نام پہ، یہاں تک لکھا ہے اگر غیر اللہ کے نام پہ دینے والی کوئی بھی چیز، انسان تو دور، اس کو سمندر پر بھی مت پھینکو، کہیں سمندر کی مچھلیاں اس گندی چیز کو نہ کھا لیں، اس کو زمین میں بھی مت دفناؤ، کہیں زمین کے کیڑے مکوڑے اس حرام خوراک کو نہ کھا جائیں، یہاں تک اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو، ہمارا اس کے لیے کھانا بھی حرام، ہمارا اس کے لیے پینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔